السلام علیکم، میں محمد عمران آئین ورلڈ کے ساتھ آج 14 اگست 2023 ہے۔ آج سے 76 سال قبل 14 اگست 1947 کو پاکستان بظاہر انگریزوں سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن پاکستانیوں کو وہی غلامی کی لت لگ چکی ہے۔ آج قائد اعظم کا وہ پاکستان نہیں رہا جو کہ آج سے 76 سال پہلے قائد اعظم آزاد کروا کے گیا تھا۔ آج پاکستان کے اندر بتائیے کون سا ادارہ آزاد ہے؟ تو پھر آج ہم جشن آزادی کس چیز کے لیے منائیں؟ جشن آزادی کیوں منائیں؟ ہم جشن آزادی تو اس دن منائیں گے جس دن ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی۔ ہم جشن آزادی تو اس دن منائیں گے جس دن ایک غریب کو انصاف ملے گا۔ یہاں پہ آپ غریب کی بات کرتے ہیں، یہاں پر تو امیروں کو انصاف نہیں مل رہا۔ آپ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پیپل پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں ہماری محترمہ کو انصاف نہیں ملا۔ نواز شریف کہتے ہیں مجھے انصاف نہیں ملا، مجھے 3 دفعہ گھر بھیجا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں تو مجھے انصاف نہیں ملا۔ آخرکار سوال بنتا ہے پاکستان کے اندر ان کے ساتھ ناانصافی کر کون رہا ہے؟ انہیں انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ اگر انہی کو انصاف نہیں مل رہا تو ہمیں کہاں انصاف ملے گا؟ اس پاکستانیوں کو انصاف کہاں ملے گا؟ 24 کروڑ عوام کو کہاں انصاف ملے گا؟ ہم جشن آزادی کیوں منائیں؟ پاکستان کے اندر آزاد ہیں تو یہ صرف حکمران آزاد ہیں جو کہ ایک مزدور طبقہ، کسان طبقہ، جن کا خون پسینے کی محنت کی کمائی کو 5 سال کرسی کی ہوس کے چکروں میں آ کر یہ اقتدار پر آ بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی 5 سال پورے ہوتے ہیں یہ پیسہ لوٹ کر بیرون ممالک فرار ہو جاتے ہیں، انشور کمپنیاں بناتے ہیں۔ آزاد تو یہ ہوئے جو کہ ایئر کنڈیشنر روم میں بیٹھ کر جب ان کے وہاں پہ اسمبلیوں کے اندر اجلاس بلائے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کے کھانوں کے اوپر لاگت ہوتی ہے۔ یہ اتنا کھانا ہے جتنا کہ ایک غریب شہر کی عوام 1 ماہ تک کھانا کھا سکے، جہاں پہ یہ 300 سے زائد ایم این او کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ یہ وہ آزادی نہیں ہے جو ہمیں قائد اعظم دلوا گئے، یہ وہ آزادی نہیں ہے جس کا خواب قائد اعظم کے دوست علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ آج اقبال کی روح اور اقبال قائد کی روح آ کر پاکستان کو اس حالت میں دیکھ لے تو ان کی روح تڑپ اٹھے، وہ سوچیں کہ ہم کس پاکستان میں آ گئے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کو ہمارا قائد آزاد کروا کے گیا تھا۔ آپ بات کرتے ہیں غریب عوام کی، یہاں پر تو غریب عوام سانس تک نہیں لے سکتی۔ جب کسی غریب کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، سرکاری ہاسپٹلوں میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اتنی لمبی فہرست پکڑا دیتے ہیں جائیں آپ دوائیں لے کر آئیں۔ ایک مزدور طبقہ جو کہ 1000 روپیہ کماتا ہے وہ آج آٹا لے، چینی لے، پتی لے، بچے کو پڑھائے یا اپنے غریب بچے کا علاج کروائے، اس بیمار کو کہاں شفا ملے گی؟ آج آٹے کی قیمت کہاں پہنچ گئی؟ 155 روپیہ کلو آٹا کون لے؟ ایک غریب جس کے 3 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہے، ذرا سوچئے ان حکمرانوں کا تو گزارا کروڑوں روپے میں بھی نہیں ہوتا، تو ایک غریب 30,000 کے مہینے کی آمدنی میں کیسے گزارا کر لے؟ تو ہم جشن آزادی کیسے منا سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاکستانی عوام غربت میں پس رہی ہے؟ ان کو تو 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے۔ اور یہیں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا آج کہاں پہنچ گیا؟ کروڑوں ڈالر لگا کر چاند کے اوپر وہ انہوں نے بھیجی، اپنی اسپیس راکٹ بھیجی ہے، اور ہم ہیں آئی ایم ایف سے 1 ارب ملنے پر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ باعث شرم بات ہے کہ یہ آزاد قوم ہے، یہ آزاد ملک ہے۔ ہم سے جدا ہونے والا ہمارا بھائی ملک بنگلہ دیش، جنہیں ورلڈ بینک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، لیکن اچھی سوچ نے، مینجمنٹ نے دریا کے اوپر 6 کلومیٹر طویل پل بنا دیا۔ آج ہمارے چھوٹے بھائی بنگلہ دیش کی 1.3 جی ڈی پی سالانہ انصار اس پل سے ہے۔ ہمیں تو شرم کر دینا چاہیے۔ کیا اس کا مطلب بنگلہ دیش نے اچھا کیا ہم سے جدا ہو کر؟ تو پھر ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں آزاد ہوئے ہیں، ہمیں آزادی کب ملے گی؟ پاکستان کے اندر کون سا ادارہ ہے جو آزادی کے طور پہ کام کرتا ہے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک کا طبقہ بغیر رشوت لیے کام نہیں کرتے۔ پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، فائلیں رول کے چلی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، ایک غریب کی FIR نہیں کٹتی۔ ایک امیر کے لیے قانون ہے، ایک غریب کے لیے قانون نہیں ہے۔ ایک لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جب 5 سال بعد اس کا مقدمہ کھلا، اس کے ملزم کو سزا سنائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہیں پہ آج پاکستان کے اندر کچھ دن سے پہلے ایک یہاں پر واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک سیشن جج کے گھر پہ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ اس کے گھر کی ملازمہ تھی، اس کی بیوی نے اس کے اوپر تشدد کیا، اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ یہ انصاف ہے؟ یہ آزادی ہے؟ کیا قائد ہمیں یہی آزادی دلوا کے گیا تھا؟ نہیں،
ہم آزاد نہیں ہوئے۔ آج قائد کی روح تڑپ رہی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دہمی غلامی سے آزاد ہونا ہوگا۔ پاکستان کے اندر ہم جلد از جلد الیکشن کروانا ہوگا، اور الیکشن کروا کر ہمیں ایک ایسا ملک حکمران لانا ہوگا جو ہمیں آزادی دلوا سکے، اور ایسے اداروں سے چھٹکارا دلا سکے جو کہ پاکستانی سیاسی مداخلت کرتے ہیں۔ ایسے اداروں کا کوئی کام نہیں ہے وہ پاکستان کی سیاسی مداخلت کریں۔ ہر ادارہ صرف اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرے۔ ڈاکٹری کا شعبہ ہے تو ڈاکٹری تک رہے، سیکیورٹی کا شعبہ ہے تو سیکیورٹی تک رہے، فنانس کا شعبہ ہے تو فنانس تک رہے، جس منسٹری کا جتنا کام ہے اس منسٹری تک ہی بن کے رہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گاہ ہیں کہ آگے جو 14 اگست آئے گا 2024 تک، اللہ پاک ہمیں ان غلاموں سے آزادی دلوائے اور ایسی حقیقی آزادی دلوا سکے جس کا خواب قائد کے دوست علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی کو شرمندہ طویل قائد اعظم نے کیا۔ پاکستان زندہ باد۔